معاف کرنے کی عادت ڈالو. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیویوں سے لڑنے والوں، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر شوہروں کو جواب دینے والیوں، دیکھو کردار مصطفیٰ کیسا ہے. میرا نبی غیروں کو معاف کر رہا ہے، کیا ہم اپنی بیوی بچوں کو معاف نہیں کر سکتے؟ مسجد نبوی کی دیوار پر پیشاب کرنے والوں کو میرا نبی معاف کر رہا ہے. کیا ایک آدھ مرتبہ نمک مرچی زیادہ ہو جائے، استری نہیں ہوئی، یا ایک آدھ مرتبہ بیوی سے بچوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو کیا ہم معاف نہیں کر سکتے؟ اے میری بہنوں، کبھی تمہارا شوہر غصے میں آ کر نادانی جہالت کی وجہ سے کبھی تم پر برس پڑے، کیا تم اپنے شوہر کو معاف نہیں کر سکتی، صبر نہیں کر سکتی، برداشت نہیں کر سکتی؟ ساری کائنات کا آقا، نبیوں کا سردار کافروں کو برداشت کر رہا ہے، ہم اپنے گھر والوں کو صبر کر لیں، برداشت کر لیں تو کیا کمال کی بات ہے میرے بھائی. میرے بھائیوں، صبر کی عادت ڈالو، برداشت کا مادہ اپنے اندر رکھو، اپنے اندر کردار مصطفیٰ کو جگاؤ. آج ہم کسی اور کو آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کردار کو بدلو مسلمانوں. آج ہے جی جوانی، یہ کیا ہے جی چچورے پنے کی جوانی؟ یہاں وہ چین ڈال لے رہے ہیں، یہاں لاکٹ ڈال لے رہے ہیں، اور یہ بالا ایسا یہاں سے یوں اٹھا لے رہے ہیں، یہاں سے یوں اٹھا رہے ہیں. یہ بھی کوئی فیشن ہے جی؟ یہ چچورے پنے کا فیشن؟ یہ کون سا فیشن ہے؟ آپ کو معلوم ہے آج مسلمان سونا بھی پہن رہے ہیں، جینٹس، لیڈیز کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیڈیز کو پہناؤ. اچھا، جن کو پہنانا ہے پٹھے ان کا رہن ڈال لے رہے لوگ، امت ہیں، یہ الگ ہے، اپنے پٹھے الگ ہی چاہیے. جتنے بھی رہن سنٹر ہے پورے ہندوستان میں وہ خالی مسلمانوں کی وجہ سے چل رہے ہیں. کیوں؟ بیگم کا سونا. اچھا، پہلے منگتے، شادی ہو رہی تو سونا 5 تولے ڈالنا بچی کو، جیسا انہیں دلہن کو بغیر سونے کے دیکھنا ہی نہیں چاہ رہا. ہمیشہ بیگم تم 5 تولے سونا پہن کے رہنا تاکہ میری نظر کسی غیر پہ نہ پڑے، ایسا سمجھا میں. مگر لائے بات پٹھا جمعگی 5ویں کرنے کے واسطے وہ 5 تولے پورا رہن میں ڈال دیا لوگ، امت. اس کے واسطے منگے تھے 5 تولے سونا، رہن سنٹروں میں عورتوں کا سونا. اور بعض نالائق لوگ سونے کی چین پہن رہے ہیں، مرد حضرات سونے کی انگوٹیاں پہن رہے ہیں. یاد رکھ لو مسلمانوں، میرے نبی نے جس کو حرام کر دیا پوری کائنات مل کے اس کے اندر فائدہ نہیں بتا سکتی. نبی نے جس کو حرام کر دیا وہ ہلاکت کا سبب ہے، وہ بربادی کا سبب ہے، وہ موت کا سبب ہے، وہ بیماری کا سبب ہے. ارے سونا پہننے والوں کو راحت سکون نصیب نہیں ہوتی، کینسر کی بیماری ہوتی ہے، کینسر کی بیماری ہوتی ہے. کیوں؟ میرے نبی نے اس کو حرام کر دیا. نبی نے حرام کیا اس لیے کینسر نہیں ہے، عالم غیب نبی جانتا ہے اس کے استعمال سے بیماری آنے والی ہے، اس لیے نبی نے اس کو حرام کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے پیارے بھائیوں، سمجھو میرے بھائی، مسائل کو سمجھو، دین کو سمجھو. اللہ ہم کو کیا کیا؟ تأمرون بالمعروف، نیکی کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے. ہم نیکی کی دعوت کب دیں گے؟ جب ہم نیک ہوں گے تو دیں گے. ہمارا بچہ نمازی نہیں ہے، ہماری بیٹی نمازی نہیں ہے، ہماری بیگم نمازی نہیں ہے، ہمارے بھائی نمازی نہیں ہے، ہماری بہنیں نمازی نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نمازی نہیں ہیں. نہیں، ہم اگر نمازی بن گئے تو خود بخود پورا گھر نمازی بنتا 100% بنتا. کیونکہ ہمارے پاس ہو رہا کیا، بعض ماں باپ ایسے ہیں، بیٹے جاؤ نماز پڑھ کے آؤ. بیٹا بھی بڑا واہ کیا باپ دیے بھائی، اللہ تعالیٰ بھی اپنے کو. خود گھر میں فلم دیکھتے بیٹھے اور بیٹے کو نماز کے لیے بھیج رہے ہیں. بھائی ابا، ایسے ابا تو پورے اورنگ آباد میں لے ہوں گے. یہ کون سا کردار ہے میرے بھائی؟ میرے بھائی، اللہ رب العزت نے ہم کو خود کو نیک بننے کے لیے کہا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ،
اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. کس سے بچاؤ؟ نار، دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اللہ نے پہلے ہم کو کہا خود بچو، پھر کہا وَأَهْلِكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. ہمارے پاس ہم خود عمل والے نہیں ہیں تو اس لیے ہمارے گھر میں ہماری اولاد بے عمل ہو گئی. ہم خود عمل والے نہیں ہیں اس لیے ہماری اہلیہ بے عمل ہو گئی. ہم خود نیک با کردار نہیں ہیں اس لیے ہمارے گھر میں ہمارے بھائی ہمارے بہن جو ہے دین سے دور ہو گئے. ارے مسلمانوں، اگر گھر کو سدھارنا ہے تو خدا کی قسم ہم سدھر جائیں، ہمارا گھر خود بخود سدھر جائے گا. سبحان اللہ. ہم نیکی کا دامن تھام لے میرے بھائی، با کردار با اخلاق بن جائیں. کیسے اخلاق والے بن جائیں؟ اللہ اللہ قربان جاؤ، کیسے اخلاق والے بن جائیں. دیکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے، صحابہ اکرام حضور تاجدار کائنات کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اس ماحول میں ایک شخص آیا شرارتن ظلمن زیادتن، مسجد نبوی شریف کی دیوار پر پیشاب کرنے لگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت عمر کو جلال آیا. سرکار عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور تلوار کھینچ دیے. یا رسول اللہ میں اس کی گردن مار دوں گا، یہ اللہ کے مقدس گھر پر اس کی دیوار پر پیشاب کر رہا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر بیٹھ جاؤ، عمر بیٹھ جاؤ. اللہ اکبر. کیا صبر تھا میرے نبی کا، کیا کردار تھا میرے نبی کا. عمر بیٹھ جاؤ. حضرت عمر بیٹھ گئے، نبی کا حکم ملا بیٹھ گئے. حضرت عمر کی طبیعت کا جلال ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے. یا رسول اللہ میں اس ظالم کو قتل کر دوں گا، اللہ کے ایک مقدس گھر کی دیوار پر پیشاب کر رہا ہے، آقا اجازت دو قتل کر دوں گا. کہا حضور نے کہا عمر خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ. حضرت عمر کو سنبھالا گیا، سمجھایا گیا، خاموش بٹھایا گیا. وہ شرارت کرنے والا شرارت کرا اور کر کے واپس جا رہا ہے. جاتے جاتے پلٹ کے دیکھ رہا ہے، ارے کوئی بھی نہیں آ رہے مارنے. پلٹ کے دیکھا ارے کوئی بھی نہیں آ رہے مارنے. پھر تھوڑی دور گیا دیکھا، تھوڑی دور گیا دیکھا، سمجھا کہ شاید اب ان لوگ نبی کے سامنے اس لیے خاموش ہے، شام میں آ کے حملہ کرتے ہوں گے. شام ہو گئی کوئی حملہ نہیں کر رہا ہے، دوسری دن ہو گیا کوئی حملہ نہیں کر رہا ہے. 3 دن انتظار میں گزارا اور پھر اس کے بعد خود چل کے پھر مسجد نبوی میں داخل ہوا. 3 دن کے بعد حضرت عمر نے دیکھا کہ شاید یہ پھر کوئی شرارت کرے گا، تو اب وہ مسجد نبوی کی دیوار پر پیشاب کرنے نہیں آیا ہے، وہ کوئی اور شرارت کرنے نہیں آیا ہے، بلکہ ادب و احترام کے ساتھ گردن جھکا کر ہاتھ بن کر دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوا. نبی کے سامنے بیٹھ گیا، بیٹھ کر کہا کہ پیارے محمد کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ بھائی کلمہ پڑھاؤ، مسلمان ہونا چاہتا ہوں. آخر کلمہ پڑھنے تجھے کس نے آمدہ کیا، کس نے تجھے کلمہ پڑھنے کی دعوت دی؟ تو حضرت عمر سن رہے ہیں. وہ شخص کہہ رہا ہے کہ پیارے محمد میں نے اپنی کتاب جو پچھلے نبیوں پر اتری تھی اس کتاب میں پڑھا تھا آخر نبی آئیں گے، ان کا کام کے اخلاق ایسے ہوں گے کہ اگر کوئی ان پر شرارتاً ظلماً کچھ گندی حرکت کر دے تو وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ وہ اخلاق سے بدلہ دیں گے، اچھائی سے بدلہ دیں گے، محبت سے بدلہ دیں گے. میں آزمانے کے لیے اتنی گندی حرکت کیا کہ مسجد نبوی کی دیوار پر پیشاب کیا. میں چاہتا تھا کہ شاید تم کو ظلم کرو تاکہ میں سمجھوں کہ وہ کردار جو پچھلی کتابوں میں بیان ہوا وہ تمہارا نہیں، وہ کسی اور کا ہے. مگر میں 3 دن انتظار کرتا رہا. میں نے دیکھا نہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی ظلم ہوا ہے، نہ زیادتی ہوئی ہے، نہ بدلہ لیا گیا، نہ مجھے مارا گیا. تو میرے ضمیر نے للکارا یہ کردار کسی اور کا نہیں، یہ محمد عربی کا ہی کردار. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، تحریک صدائے حق، خطیب ہندوستان. سبحان اللہ سبحان اللہ. معاف کرنے کی عادت ڈالو مسلمانوں،
معاف کرنے کی عادت ڈالو. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیویوں سے لڑنے والوں، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر شوہروں کو جواب دینے والیوں، دیکھو کردار مصطفیٰ کیسا ہے. میرا نبی غیروں کو معاف کر رہا ہے، کیا ہم اپنی بیوی بچوں کو معاف نہیں کر سکتے؟ مسجد نبوی کی دیوار پر پیشاب کرنے والوں کو میرا نبی معاف کر رہا ہے. کیا ایک آدھ مرتبہ نمک مرچی زیادہ ہو جائے، استری نہیں ہوئی، یا ایک آدھ مرتبہ بیوی سے بچوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو کیا ہم معاف نہیں کر سکتے؟ اے میری بہنوں، کبھی تمہارا شوہر غصے میں آ کر نادانی جہالت کی وجہ سے کبھی تم پر برس پڑے، کیا تم اپنے شوہر کو معاف نہیں کر سکتی، صبر نہیں کر سکتی، برداشت نہیں کر سکتی؟ ساری کائنات کا آقا، نبیوں کا سردار کافروں کو برداشت کر رہا ہے، ہم اپنے گھر والوں کو صبر کر لیں، برداشت کر لیں تو کیا کمال کی بات ہے میرے بھائی. میرے بھائیوں، صبر کی عادت ڈالو، برداشت کا مادہ اپنے اندر رکھو، اپنے اندر کردار مصطفیٰ کو جگاؤ. آج ہم کسی اور کو آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نبی نے ہمیں جو شریعت، جو اصول دیا ہے، خدا کی قسم وہی پوری دنیا کے لیے ہدایت کا سبب ہے. ہمارے پاس تو کون سا 100 سال پہلے آیا ہے میرے بھائی، 1400 سال پہلے ہمارا زندگی کا اصول بنا ہے، قانون بنا ہے. ہمیں کسی اور کے قانون کی ضرورت نہیں ہے. راستے میں کیسا چلنا ہے ہمیں کسی ہندوستانی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مدینے والے مصطفیٰ نے ہمیں سکھا دیا ہے. پانی کیسا پینا ہے ہمیں کسی ڈاکٹر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آمینہ کے لال نے سکھا دیا ہے. بیوی بچوں کے ساتھ کردار کیسا ہونا ہے کسی وکیل یا جج سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عائشہ کے شوہر، ساری کائنات کے آقا رحمت للعالمین نے ہمیں سکھا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فاطمۃ الزہرا کے بابا نے بتا دیا ہے بچوں کی پرورش کیسے ہوتی ہے. امام حسین کے نانا نے بتا دیا نواسوں پوتروں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے. ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی. اسی لیے تو میں پہلا جملہ عرض کر چکا ہوں، مسلمان بعد میں پیدا ہوا، مسلمانوں کے جینے کا اصول پہلے پیدا ہوا ہے. ہم کلمہ بعد میں پڑھے، نبی کا کردار پہلے آیا ہے میرے بھائی. اللہ کے واسطے مسلمانوں اپنے آپ کو سنبھالو، آج سنبھلنے کی ضرورت ہے. صبر کرو، کریں گے؟ اور زور سے بولو، برداشت کریں گے؟ کبھی بیگم ہے بھائی، بیگم